بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا۔ آپ اللہ کی طرف سے روح ہیں اور جنت اور جہنم برحق ہیں۔ اس کلمہ کو کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، چاہے اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ جبکہ امام مسلم نے حضرت جابر سے جو روایت بیان کی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے 8 دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں آیت نمبر 88 سے 95 میں فرمایا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بری بات لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کے باعث آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور خدا کو شایان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو زمینوں اور آسمان میں ہیں سب خدا کے سامنے بندے بن کر آئیں گے، اس لیے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 100 سے 103 میں ذکر ہے، اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ جنوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بے سمجھے جھوٹ اور بہتان سے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کھڑی کی ہیں، اور وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اسے بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کا نگران ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ وہ جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ سورہ اخلاص میں فرمان ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر یا ثانی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ یکتا ہے، اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے علم اور حکمت میں کامل اور مکمل کردار ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خود اپنے سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا کوئی شریک، کوئی کوئی مساوی نہیں ہے۔ اسی سے اللہ کے لیے اولاد کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد کا رشتہ صرف 2 اجسام مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتا ہے، وہ مرد اور عورت جو کہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت بلند ہے۔ اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 171 سے 173 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ بڑھو، اور خدا کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے، خدا کے رسول، اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ خدا 3 ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا معبود اور واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آڑ نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے آڑ رکھتے ہیں۔ جو شخص خدا کا بندہ ہونے سے معجب آڑ سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فعل سے کچھ زیادہ عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے انکار کیا اور تکبر کیا، ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ خدا کے سوا اپنا کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور ان جیسے لوگوں کو دین میں زیادتی کرنے اور مبالغہ آرائی کرنے اور اپنی حدود سے بڑھ جانے سے منع کیا ہے۔ عیسائیوں نے زیادتی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعریف کی۔ ان پر صرف یہ ضروری تھا کہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اس کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کہ کنواری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر پھونک ماری جس سے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئیں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ہے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ ان تمام حوالوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ اور نہ ہی کوئی بیوی۔ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور اس بات کا ذکر ہمیں سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی وہی کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں؟ ان آیات کے مطابق یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہر گروہ نے اللہ پر بہتان لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اولاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بلند ہے اور ان لوگوں کے اس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں آیا ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو بھی کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی یہ شہادت لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور اسی بات کا مزید حوالہ سورہ صفات آیت نمبر 149 سے 160 میں ملتا ہے کہ ان سے پوچھو تو بھلا کہ تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور وہ کیا اس وقت موجود تھے؟ دیکھو، یہ اپنی جھوٹی بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو کہ کس طرح فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل موجود ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے خدا اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا ہے، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے، مگر خدا کے خالص بندے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 62 سے 59 میں ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، وہ پاک ہے، نہ اس کے بیٹا ہے نہ بیٹی۔ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ تو اس کے عزت والے بندے ہیں۔ وہ اس رب کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو کچھ پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس رب کی کہ جس سے خدا خوش ہوا، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کے بارے میں جب آخری وقت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اس بات کا جواب ہمیں سورہ مائدہ آیت نمبر 116 سے 118 میں ملتا ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود کر لینا؟ عیسیٰ کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، مگر جو بات تیرے دل میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔
میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ان آیات کے مطابق روز قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے تکریم اور اعزاز کافروں سے بطور توجیہ پوچھیں گے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا یہ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے، اس بات سے بہت بلند ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے صرف یہ کہا تھا کہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور تو نے مجھے رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا، اور مجھے کتاب دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تو ہی مجھے اور ان سب کو رزق دینے والا ہے۔ جب تک میں ان کی زمین پر پھرتا رہا ان پر گواہ رہا۔ جب انہوں نے مجھے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کر لیا تو نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے ان سے بچا لیا، اور بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو میرے جیسی شکل و صورت والا تھا، انہوں نے اس سے انتقام لیا۔ اس کے بعد اگر تو ان کو سزا دے دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مسند امام احمد کے حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات سے لے کر صبح تک ایک آیت پڑھ کر قیام کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی، اور یہ شفاعت ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔